بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کو ڈسکس کریں گے. کہتے ہیں کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے اور صحافی جو ہیں وہ غیر جانبدارانہ طریقے سے لوگوں کے مسائل اٹھاتے رہتے ہیں اور اسٹیٹ کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، اسٹیٹ کے جو آرگن ان پر حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آج ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ اس ملک میں آپ دیکھیں ہزاروں عورتیں جیلوں میں بند ہیں، ہزاروں بے گناہ جو لوگ ہیں وہ جیلوں میں سزا بھگت رہے ہیں. ان کو کوئی کسی قسم کے نہ وہ بڑے وکیل کر سکتے ہیں، نہ ان کو ان کی فیملیاں تباہ ہو چکی ہیں، ان کی ایکسیس ہی نہیں ہے. یعنی وہ ایک دفعہ کوئی تو جرم میں اور کوئی بے گناہ لوگ بھی اس وقت اپنی کم یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ اچھے وہ کلا کر سکیں، جیلوں میں سڑ مر رہے ہیں. لیکن پاکستان کی جو صحافت ہے ان میں جو مین آپ ٹی وی چینل پر بڑے بڑے اینکر صاحبان کے چہرے دیکھتے ہیں، انہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی کہ میاں نواز شریف صاحب کو ٹی وی کے اوپر اپنا اظہار کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. پیمرا نے میاں نواز شریف کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ایک سزا یافتہ اور مفرور آدمی ہیں، پاکستانی عدالتوں کو ریکوائر ہیں ان کی کسی قسم کی ایکٹیویٹیز کوئی پریس اور ٹی وی نہیں دکھا سکتا. آرٹیکل 19 کے تحت بھی ایسا ہی ہے، جس کے تحت آزادی کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اس میں ایکسکلوڈ ہیں. بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی صحافت اس معیار تک گر چکی ہے کہ عام آدمی کے مسائل تو کبھی نہیں اٹھائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے سٹیک ہولڈر، بینیفیشریز، سیاسی جماعتوں کے کرندے اور اس قسم کے لوگ جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ریاست کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کی بھی حمایت کرتے ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان کی ساورنٹی کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان کے دشمنوں کا وہ نیریٹو لے کے آگے چلتے ہیں. یہ ان کے ساتھی کتنا فائدہ اٹھا چکے ہوں گے. اس حکومت کے آنے کے بعد یہ توقع پیدا ہو چکی تھی کہ ان کا بھی احتساب ہوگا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے بھی یہ کام نہیں ہو سکا اور وہ دن بدن ریاست سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. کبھی انہوں نے آواز اٹھائی کہ ابھی جب ہم میاں نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو ہم اگر اس کو اس طرح بھی لے لیں کہ آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں نہیں رہے، کیا یہ صحافی اس وقت کہاں مر گئے تھے؟ پھر یہ ہے کہ سندھ کے وزیر اعظم محمد عمران خان جنیجو کو بحال نہیں کیا گیا عدالتوں نے، بے نظیر کو بحال نہیں کیا گیا اور میاں نواز شریف صاحب کو بحال کیا گیا. اس کا مطلب ہے چھوٹے صوبے کیا سوچیں گے کہ یہ بڑا صوبے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ ایک ڈسکریمنیشن کا سلوک کیا جا رہا ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو پینل ہے دوسرا ہمارا موضوع رہے گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کابل کا پہلا دورہ کیا، ان کے ساتھ داؤد ابراہیم اور ISI کے سربراہ بھی موجود تھے. سول ملٹری ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا. 1-to-1 ملاقات کے بعد ایک ڈیلیگیشن یعنی منسٹریل سطح پر بھی میٹنگ ہوئی ہے جس میں کافی چیزیں علاقہ اسلام تھی، اس قسم کے موضوع زیر بحث ہے. اور افغان جو کاز ہے افغانستان میں جو امن کی باتیں ہیں، امریکہ کا اس میں جو رول ہے، نئی قیادت آ رہی ہے تو اس پر بات کریں گے. اور اتفاقاً اسی ٹائم بھی پاکستان میں امریکی کونسل جنرل نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سنان صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، اور کاشف بشیر خان صاحب اینکر پرسن ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں. عبداللہ ملک صاحب ہیں اور لائن پر موجود رہیں گے مارشل اعجاز ملک صاحب. ویلکم ٹو دا شو. کاشف بشیر خان صاحب آپ کی طرف میں پہلے آتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے کہ بڑے بڑے چینل، بڑے بڑے میڈیا، بڑے بڑے یعنی ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جن کو صحافی کہا جاتا ہے، اور انہی اداروں میں سینکڑوں کے لحاظ سے جب صحافی نکلتے ہیں ان کا روزی روٹی بند ہو جاتی ہے تو یہی صحافی کبھی ان کے حق میں کبھی آواز نہیں اٹھاتے. ایک دفعہ میں نے کمپیریزن کیا تھا کہ ایک آدمی کی 25 لاکھ روپے تنخواہ ہو اور جو 15,000 والے لوگ 350 بندہ نکالیں گے تو ایک بندہ رکھنے یا نکالنے سے فرق پڑ سکتا ہے. وہاں پاکستان فیڈرل جو PFU جو ہے ان کے پلیٹ فارم پر یہ ریٹ پٹیشن گئی ہے جس میں نجم سیٹھی صاحب، عاصمہ شیرازی صاحب، غریدہ فاروقی صاحب، منصور علی خان صاحب، بڑے بڑے پاکستان کے جو ہیں یہ لوگ وہاں گئے. اور جسٹس نصر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سزا یافتہ اور ایک آدمی جو مفرور ہے اس کو ایسی سہولت دی جائے تو پھر سارے ملک کو دے دی جائے. کیا کہیں؟ دیکھیں انفارچونیٹ ہے، جرنلزم جو صحافت ہم کہتے ہیں صحیفہ سے نکلا ہے وہ اٹس اے پیشن. بزنس جب بنا ہے اس کے بعد 90s میں پھر ریممبر تو میاں نواز شریف صاحب نے صحافیوں کو خریدنا شروع کیا
ٹھیک ہے. یہ جو آپ لارڈ کا نام لے رہے ہیں ان میں سے موسٹلی جو ہے صحافی بھی نہیں ہے. غریدہ فاروقی ہو گئی, منصور علی خان ہو گئے, صحافی تو ہیں یہ نہیں آپ میری بات سن لیجیے نا جی. مطلب جو ڈیفینیشن کے اوپر پورے نہیں اترتے ہیں یہ پیراشوٹرز ہیں. دیکھیں نا یہ جو آپ کا منصور علی خان ہال روڈ پہ یہ الیکٹرانکس کا سامان بیچتا تھا, وہاں سے ڈیفالٹر ہوا. پڑھا لکھا ہے, پڑھا لکھا ہونا تو کرائٹیریا نہیں ہے نا جی. ٹیپے بیچنے مجھے آپ یہ بتائیے کہ پڑھا لکھا ہونا کرائٹیریا ہو تو اتنے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں, وہ پرائم منسٹر سے بھی پڑھے لکھے ہیں اور پریزیڈنٹ سے بھی پڑھے لکھے ہیں. دس از ناٹ دا کرائٹیریا. ہم بات کر رہے ہیں عملی صحافت کا. اچھا جو 90s میں انہوں نے خریدنا شروع کیا تو اس سے پہلے کی اگر میں بتاؤں گا تو بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی جن کا آپ نے نام لیا. ان کی پوزیشن کیا تھی کہ یہ لاہور کے مال روڈ پہ یہ بٹ جولرز کے اوپر بیٹھا کرتے تھے اور پیٹرول سے بھی عاجز ہوتے تھے. آج جو ٹاپ گنز لوگ ان کو بنائے ہوئے ہیں, دیکھیں یہ کام جو ہے ان کا ڈومین نہیں ہے. اور یہ ہمارا ایز اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پابندی لگانا ہے اور یہ جو ریاست کے خلاف جو بیانی ہے اس کو روکنا گورنمنٹ کا کام ہے یا پھر جوڈیشری کا کام ہے. اور میں کہتا ہوں گورنمنٹ از میں کہتا ہوں کہ بڑی لکی ہے کہ اس قسم کا ڈیسیژن آ گیا کہ ان کو ظاہر ہے کہ بند کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کی فیور میں گئے ہیں اور اس کو اس کی براڈ کاسٹ کے لیے اس کو اجازت لینے گئے ہیں, یہ بھی ریاست کے مجرم ہیں جو بھی مطلب ان میں سے گئے ہیں جو 5 سال. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ابھی نام لیا نجم سیٹھی صاحب کا, تو 70s میں غداری کا مقدمہ کس پہ ہوا تھا؟ وہ ہیومن رائٹ کی پریڈ فارم سے گئے ہیں. آسما جیلانی صاحب کا انہوں نے کہا کہ ان کی بڑی خدمات ہیں. نہیں کس کی خدمات؟ میاں صاحب کی. آسما جیلانی کا گروپ ہے, انہوں نے کہا ان کی بڑی خدمات. وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, اس میں آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے. لیکن آرٹیکل 19 کی جب آپ بات کرتے ہیں تو مادر پیدر آزادی کسی معاشرے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, جو آپ کی آزادی اظہار ہے limitations کے ساتھ ہے. ہر قسم کی آزادی جو ہے اس کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ with some limits. وہ لمٹس کو جب آپ ریڈ لائن کو عبور کر گئے تو میں حیران ہوں کہ ایک تو میاں صاحب کو جو ہے ٹھیک کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کو یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ بھی گورنمنٹ جو ہے اس کو بین کر سکتی ہے, لیکن وہ بھی چلنے دیا گیا. اس کے بعد یہ جو لوگ آپ جن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گئے, یہ کس کیپیسٹی میں گئے؟ گورنمنٹ کو ان کے خلاف جو ہے قانونی کاروائی کرنی چاہیے کہ آپ نہیں. رانا عظیم ابھی ٹی وی کے اوپر تھے, وہ سیکٹری ہیں پی ایف یو جے کے, انہوں نے کہا کہ پلیٹ فارم جو یوز کیا گیا, میں لیٹر بھی لکھ رہا ہوں کہ کیوں یوز کیا گیا, تو یہ تو اس میں آتے ہی نہیں. دیکھیں یہ پرسنل کیپیسٹی میں 5-6 یہ لوگ ہیں, یہ ان کے پیرول پہ تھے, یہ ان سے پیسے لیتے تھے مطلب ٹو بی مور اسٹیٹ. آپ کو بھی پتا بینیفیشری ہیں یہ لوگ. یہ آپ دیکھیں نا, ایک طرف آپ فوج کو گالیاں نکال رہا ہے ایک شخص, وہ کوئی بھی ہے XYZ, آپ اس کو کیسے الاؤ کر سکتے ہیں؟ اور میرے خیال میں جو گجرانوالہ اور لاہور میں اور اس کے بعد کوئٹہ میں اجازت دی گئی وہ بھی زیادتی تھی. وہ گورنمنٹس کو سنپ کرنا چاہیے تھا اس کو. دیکھیں یہ روایت پڑ چکی ہے اب اس وقت, جو ہم 15-20 سال پہلے نہیں دیکھتے تھے. آج فوج کو کھلم کھلا لوگ جو ہے ابیوز کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. وہ کوئی بھی ہے, ان کی بیٹی ہے یہاں پہ, ان کی پارٹی کے ممبران, اور میاں نواز شریف ہے وہاں پہ. میاں نواز شریف کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلم بیگ سے لے کے آخر تک جو مشرف صاحب آئی بات, پھر جو اب جو باجوہ صاحب, وہ کوئی بھی آرمی چیف جو ہے ان کو تو وہ اس کو بنانا چاہتے تھے, گھر کی باندھی بنانا چاہتے تھے, اور اس کو پاک پولیس کی طرف, جو پنجاب پولیس ہے اس کی طرف ٹریٹ کرنا چاہتے تھے. اب دیکھیں ریاست سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نمائندہ ریٹ اس کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم بڑے ہیں تو نمائندہ ریٹ ہے, نمائندے نہیں تو ہے. کیا جرنلزم اس وقت کیا سوچ رہی ہے کہ اگر کسی رائٹس کے لیے جانا تھا تو پوری قوم کے لیے جانا چاہیے تھا, پورے قیدیوں کے لیے جانا چاہیے تھا, پورے مجرموں کے لیے جانا چاہیے. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ کون سے جرنلسٹ ہیں پیور جرنلسٹ جسے آپ جنرل جرنلسٹ کہتے ہیں؟ بڑے چینلوں والے تو یہی ہے. لیکن ہمارا یہی تو پھر غلط ہے کہ ہم ہر چیز کو مان لیتے ہیں پاکستانی کو. ہم کیوں مانتے ہیں؟ جی بلے صاحب پوچھ رہے ہیں اپنے رائٹس کے لیے لڑنا تو سب کو ہے جی. آپ بتائیں نا کہ یہ کون سا ایسا سسٹم کا ہم جب حصہ بن جاتے ہیں تو مجموعی کمیونٹی کو نقصان پہنچتا ہے. پھر پاکستانی جو جس کو صحافت کہتے ہیں, پوری دنیا سوچتی ہے کہ یہ چند لوگ جو ہیں اس قسم کی ریپوٹیشن مخصوص لوگوں کے لیے جب کرتے ہیں. ہاں اگر وسیع پیمانے پر کی جاتی تو اس کا اور تھا کہ جو عورتیں وہاں بچے جان رہی ہیں, یعنی بیچاری جو جیلوں میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ اچھا وکیل کریں, وہ باہر ہی آ سکیں. کوئی جیلوں سے سزا یافتہ پوری سزا بھگت کے بھی اندر سے باہر نہیں آ سکتے, تو ان کا کیا قصور ہے اس اسٹیٹ میں؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور بڑے ہم اپریشیٹ کرنا چاہیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جناب اطہر منہل صاحب کو کہ انہوں نے ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 22 اگست 2014 کو جب الطاف حسین نے ایک لائیو تقریر لندن سے پاکستان کے خلاف کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کو پاکستان پر حملہ کر دینا چاہیے تھا,
اور اس پر ہم نے ہی ریٹ کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے جیسے مظاہر علی نقوی صاحب کی صدارت میں ایک بڑا لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی کہ ایک ایسا شخص جو آزادی اظہار کے نام لے کر پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور ایک دشمن ملک کو حملہ کرنے کی دعوت دیتا ہے تو وہ کسی بھی حوالے سے آن ایئر آ کر بات نہیں کر سکتا. تو اس وقت کے بینچ نے نہ صرف الطاف حسین کی لائیو تقریر پہ پابندی لگا دی تھی بلکہ اخبارات میں اس کا نام لکھنا، یہ ٹیلی ویژن چینل پہ اس کا نام لے کر کوئی پروگرام ڈسکس کرنا وہ بھی پابندی لگا دی. اس پہ عاصمہ جنگید صاحبہ پھر اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے گئی تھی اور وہاں پر جب 5 رکنی بینچ نے اس کو واپس لاہور ہائی کورٹ کر دیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو آزادی اظہار ہے اس پر قطعاً ہے، یہ ابسلوٹ نہیں ہے، مادر پر آزاد نہیں ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کہنا چاہیں. جو کچھ کاشف بھائی نے کہا بالکل صحیح بات ہے کہ دیکھیں، اور آپ نے بھی جو اچھی بات کی ہے کہ اگر تو یہ لوگ آزادی اظہار پر آرٹیکل 19A پر جو قدغن لگائی جاتی ہیں اس کے لیے ٹوٹیلٹی میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے اور سکیڑا جا رہا ہے، اس کے لیے سپیس کم کی جا رہی ہے، یہ تو اچھی بات تھی. لیکن یہ اس کے جانا کہ ایک ایسے شخص کے لیے بات کرنا آزادی اظہار کی جو پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں سے کنوکٹڈ ہے، ایک قیدی کے حقوق ہوتے ہیں اس حد تک کہ اسے صحت کی کاشف کہہ رہے تھے کہ حکومت کا فرض ہے، حکومت کے ادارے کام کرتے ہیں، مطلب پیمرا پابندی لگا دی تو پھر عدالت میں کیوں جانا پڑا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ادارے اب اس پیمرا وغیرہ کو نہیں مانتے، ان سے اوپر چلے جاتے ہیں. نہیں، ان کا خیال تھا کہ شاید ایک قیدی ایک بڑے نام گئے ہیں تو عدالتیں شاید مروب ہو جائیں گی. عدالتیں ناموں سے مروب نہیں ہوتی، عدالتیں جو انصاف اور حالات کو واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہمارے بہت ساری مثالیں اس پر آزادی اظہار پر ہیں. آزادی اظہار یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اپنے اداروں کو ملام کرنا شروع کر دیں. آپ وہ واقعات سنائیں جب آپ پرائم منسٹر تھے تو آپ نے خود کیا کیا تھا. اسی اپنا جو ہمارے محترم ہیں نجم سیٹھی صاحب، ان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا. نواز شریف صاحب کو بعد میں انہیں وزیر اعلیٰ بھی بنایا، بند کر دیا، اور چیئرمین کرکٹ بورڈ بھی بنایا. یاد ہوگا جنگ اخبار بند کر دیا گیا تھا. بعد میں انہوں نے کمپنسیٹ تو کر دیا. ڈیل ہو گئی. لیکن یہ دیکھیں نا، یہ لوگ جیسے کاشف نے کہا بینیفیشریز ہیں اور وہ حکومتوں کے اعلیٰ کار ہیں، انہیں کو نوازا گیا تھا. یہ کوئی صحافی وہ ہوتا ہے جو حق اور سچ لکھتا ہے، وہ کسی کی خواہ اس کا ذاتی دوست ہی کیوں نہ، اس کے پاس اگر کوئی خبر آ جاتی ہے تو بڑی ایمانداری اور دیانت کے ساتھ اس کو آن ایئر کرتا ہے، اس کے کانٹیکٹ پہ. آپ بھی تو کتنے عرصے سے خدمت کر رہے ہیں نا. اس کو آزادی اظہار کہتے ہیں، اسے صحافت کہتے ہیں کہ آپ کوئی یہ کوشش نہیں کرتے کہ میری حکمرانوں سے کوئی لیک سلیک ہو جائے، آپ اپنا پروگرام اسی لیے شاید ہوتی بھی نہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب ایک بڑا میں سوال کرنے لگا، بڑا اس کو آپ سمجھ مائکرو قسم کا ہے، سینسیٹیو ہے کہ اسٹیٹ کے جو اندر کوئی بھی ادارے ہوتے ہیں وہ ود ان لا کام کرتے ہیں، آئین کے تحت کام کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ ریاست میں رہنے والے تمام لوگ، اگر کسی آدمی کو لائسنس سپوز میڈیا کا مل جاتا ہے یا اخبار کا مل جاتا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ قوم کی غلط تربیت شروع کر دے. یہ باؤنڈریز ہیں، یعنی وہ ٹھیک ہے ٹیکس بھی وہ ادا کرتا ہے، لائسنس بھی لیتا ہے، لیکن بائی لاز یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسی ملک کے ان لوگوں کو جہاں وہ لوگ رہتے ہیں ان کے متعلق ڈس انفارمیشن پھیلا کے ان کو ملک کی محبت کم کرنے کی کوشش کرے. ایسی جرنلزم جو ہے، مثلا آج میں ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا کہ اس وقت عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے، آپ کسی ملک کے ٹی وی چینل کو دیکھ لیں وہ ٹاپ پر یہ رکھیں گے. لیکن یہاں کوئی لگا ہوا تھا بلدیاتی الیکشن کے اوپر، کوئی چھوٹے چھوٹے ایشو پیٹی ایشو پر. یہ بھی ایک سازش ہوتی ہے کہ عام لوگوں کی توجہ ان مین ایشو سے ہٹا دی جائے. اس کو کس طرح کہیں سوچیں؟ اس میں ایک اوپینین جو ابھی ہمارے سامنے آیا ہے یہ بالکل درست ہے. انفارمیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ اور سیکیورٹی سب سے پہلے ہے. آرٹیکل 9A کا تحفظ اگر لیتے ہوئے اگر ہم آزادی رائے جمہوریت ہم دیکھ رہے ہیں تو پاکستان میں ہم دیکھ سکتے ہیں تقریباً 154 پلس جمہوری پارٹیز بن چکی ہیں. ریسنٹ ڈیٹا میں نے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے اور پارٹیز بھی بن چکی تھی جو کہ مکمل 180 کے قریب جا چکی ہیں، اور آنے والے وقت تک پتہ چل رہا ہے کہ 200 پلس جمہوری پارٹیز بن جائیں گی. اسی طریقے سے آپ کی یہ ٹی وی ایونجلسٹ جو ہیں وہ پوری کی پوری ایک رائے عامہ ہموار کرتے ہیں اور ایک پبلک اوپینین ڈیولپ کر دیتے ہیں. اس پبلک اوپینین کو ڈیولپ کرنے کے لیے پرو کنٹری بھی ہو سکتا ہے، اینٹی کنٹری بھی ہو سکتا ہے، اینٹی اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے، پرو اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ یہ سپلائی چین کا لفظ جو میں بول رہا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ صرف ایک جگہ سے سپلائی ہوتا ہے، whether it is from raw
whether it is from the against agencies, ہمارے لیے وہ کسی ایک جگہ سے وہ ڈراپلیٹس آ جاتے ہیں, اور ڈراپلیٹس آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کو کہہ رہا ہوں, وہ وہاں سے ان کو وہ سورس مل جاتا ہے, وہ پیسہ مل جاتا ہے, اور 4-5 وہ لوگ جو کہ غلط انفارمیشنز کو ہائی لائٹ کر کے عوام کی رائے بناتے ہیں, جس پہ میں ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ اتنی غلط انفارمیشن ہے جس کے اوپر آپ کو کرپشن کو سوچ لیں, یہ کچھ اداروں کو پکڑ لیتے ہیں, فار ایگزامپل ریلوے کو پکڑ لیا, پی آئی اے کو پکڑ لیا, کچھ چیزوں کو پکڑ لیا, اور ایسی انفارمیشن کے $58.4 بلین یہاں تک ریونیو آ رہا ہے, جبکہ اگر اداروں کے اندر سے دیکھا جائے تو 1 ملین بھی نہیں نکل رہا ہوتا, 10 ملین کا ٹوٹل ریونیو نہیں نکل رہا ہوتا. لیکن آپ کے جیسے ہم نے دیکھا, ہم مین چیزوں کو چھوڑ کر ہم چھوٹی چیزوں کے اوپر لگ جاتے ہیں, اور اس میں ہم وہ لوگوں کو پرسنالٹیز کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں جو پوری زندگی کے لیے بادشاہت کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر صاحب کہ مثلا سپوز اس وقت جب ایک عام جو چینل ہیں, جس طرح بھی میں نے بات کی کہ وہ نان ایشو کو زیادہ اٹھاتے ہیں تاکہ لوگوں کی اصل ایشو سے توجہ ہٹی رہے, یا مثلا یہ ہے کہ ایک خاص نیریٹو کے طور پر لوگوں کو یعنی ریاست کی طرف سے یعنی ڈسلنک کیا جائے کہ وہ سمجھیں کہ اس ریاست میں ہمارے حقوق کوئی نہیں ہے, حالانکہ بے تحاشا حقوق ہوتے بھی ہیں. یا جس طرح آج ایک کارٹون تھا کہ ایک بہت بڑی سٹور ہے, اس میں فروٹ لگا ہوا ہے, سبزی لگی ہوئی ہے, تو وہ قیمتیں دیکھ رہا ہے اپنی, جو لوگوں کو بیچ رہا ہے تو ٹی وی کی طرف دیکھ رہا ہے, اور کہتا ہے میں تو روزانہ دیکھتا ہوں ٹی وی پر جو لوگ بتاتے ہیں وہ قیمتیں زیادہ ہیں, میری قیمتیں کم ہیں. اصل تو یہ بھی تو میڈیا کا یعنی بے ایمانی کہہ سکتے ہیں, بدبیانتی کہہ سکتے ہیں, یعنی میلا فائڈی ٹینشن کہہ سکتے ہیں کہ بھی جو صحیح چیز ہے وہ دکھاؤ. نان ایشوز آپ دیکھیے جی کہ نان ایشو ہمارا اس ٹائم پر ٹریڈ ہے, امپورٹس ہیں, ایکسپورٹس ہیں, ہمارے یہ ایشوز ہونے چاہیے. ہمارے نان ایشوز کیا ہیں, وہ چند شخصیات جس کو فار ایگزامپل کسی کو بلٹ پروف نہیں مل رہی, کسی کو اجازت نہیں مل رہی, کسی کو جلسے کی اجازت نہیں مل رہی, کووڈ کی دوسری ویو آنے والی ہے, اور آپ اس کا تحفظ کرنے کے بجائے, عوام کا تحفظ کرنے کے بجائے ملائن ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منی پلیز ویل, سو پیسہ تو جہاں سے کھیل رہا ہے, اسی طریقے سے ولف آف وال اسٹریٹ ہر طرف سے پلے کر رہے ہیں, اور جس طرف جہاں جس کی پاکٹ ہوگی, اور سننے کے لیے ضروری ہے کہ ڈس انفارمیشن دی جائے. غلط انفارمیشن کے اندر جتنا سپائس ہوگا, وہ لوگ ڈراماز دیکھ کے, کریٹو چیزیں دیکھ کے, ٹی وی ایونجلسٹ جو کہ یہ غلط انفارمیشن دیتے ہیں وہ سپارک دیکھتے ہیں. اور ایگزامپل کے طور پہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی انفارمیشنز دی جائیں گی کہ فار ایگزامپل ہمارے فاؤنڈنگ نیشن جو بنی تھی, قائد اعظم کے اوپر کوسچنز ہوں گے, ہماری فاؤنڈنگ ممبرز کے اوپر کوسچن ہوں گے, یعنی غلط انفارمیشن کا سہارا لے کر پاکستان کے وجود کے اوپر ہی کوسچن آپ لائٹس لے رہے ہوتے. وجہ یہ ہے کہ جس طرح بائی لاز ہیں, آپ لائسنس لیتے ہیں, اخبار کا لیتے ہیں, ٹی وی کا لیتے ہیں, لکھا ہے کہ اتنی انٹرٹینمنٹ دکھائیں گے, اتنی آپ خبر دکھائیں گے, اتنی یعنی لوگوں کو آپ گیم دکھائیں گے. آپ نے دیکھا کہ کچھ چھوٹا سا کام ہوا, وائلیشن اتنی ہو رہی تھی کہ اگر کوئی چینل صرف انٹرٹینمنٹ کا ہے تو وہ نیوز کو کر رہا ہے, وہ دھڑلے سے کر رہا ہے کیونکہ پاورفل ہے, اس نے بندے ایسے رکھے ہوئے ہیں, اینکر ایسے رکھے ہوئے ہیں جن کا یعنی ایکسیس ہے پاور کوریڈور تک. تھوڑا سا کام ہوا, لیکن مجھے بتائیے کہ ریاست یا ریاستی ادارے کبھی اتنے بھی کمزور ہو سکتے ہیں کہ وہ عوام کو انٹرٹینمنٹ 24 گھنٹے جلسہ نکل رہا ہے, وہ جی جلسہ بنوں میں ہو رہا ہے, جلسہ کوئٹہ میں ہو رہا ہے. آپ پیمرا کے جو لائسنس کی بات کر رہے ہیں وہ کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں. اب انفارچونیٹ کیٹیگری میں بی ڈویژن ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ اس میں پرسنٹیج بھی آتی ہے. کچھ چینلز تو بالکل ان کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ نیوز چلا سکے یا کرنٹ افیئر کر چکے. میں نام لے دیتا ہوں کہ یہ سپیریئر والوں کا جو کالج ہے, اس میں آپ دیکھ لیجئے ان کا جو چینل نیو ہے وہ ٹوٹل ہے 92 جو ہے وہ حق ٹی وی ہے, ٹھیک ہے جی, اور 24 جو ہے وہ ویلیو ٹی وی ہے, جی این این ہے جی, یہ سی این بی سی تھا وہ نہیں ہے ابھی, نام کو چینج کر لیا نہیں, نام چینج کر لیا لیکن اس کی 24 تو بند کر دیا نا جنہوں نے. کیٹیگری, اس کی کیٹیگری جو تھی نا سی این بی سی کی, وہ آپ کی کامرس تھی. ایسے جیسے ابھی سلمان تصیر صاحب ہمارے دوست تھے, ان کا چینل تھا بزنس پلس, وہ بھی جو تھا وہ دھکے سے چلا رہے تھے اس کے اوپر. ابھی آپ کو پتا ہے ابھی وہ بک بھی گیا ہے, لیکن وہ نہیں چلے گا کیونکہ کیٹیگری اس کی بھی کامرس کی تھی, بزنس کی تھی, اس کے اوپر کرنٹ افیئر اور اب نیوز آپ 5% چلا سکتے ہیں. تو یہ ایک بدماشی چل رہی تھی, ادھر ہی میں آ رہا ہوں نا جی. اب ہوتا کیا تھا, آپ نے وہ لائسنس آپ دیکھ لیں نا جی, اب لائسنس جو نیوز ہے کرنٹ افیئر کا کتنے کا ہے اور انٹرٹینمنٹ کا کتنے کا بھی پچھلے سال جو دیے گئے ہیں, مطلب یہ 500% فرق ہے. اب ہوا یہ کہ وہ آپ نے لائسنس لیا, آپ نے سٹے لیا ہے, اس کے اوپر آپ چینل چلاتے رہے. پیمرا بھی سویا ہوا تھا پہلے,
دیکھیں نا یہ پیمرا کی غفلت تھی نا. اب پیمرا نے جب ان کو شور مچانا شروع کیا یا ان کو سٹک کھینچنا شروع کیا, ایک دو چینلز کو انہوں نے نوٹسز دیے کہ اپنی آپ جو کنٹینٹ کا ہے اس کو چینج کریں, انہوں نے نہیں کیے. تو اس میں آپ ایک اور نام میں لے لیتا ہوں, کے این چینل کوہ نور جو ہے, وہ بھی دیکھیں پہلے ایک سٹے کے اوپر کتنے سال وہ نیوز اور کرنٹ افیئر چلاتا رہا, اب انہوں نے اس کو انٹرٹینمنٹ لے آئے. اب یہ ہے کہ یہ اداروں کی ناکامی تھی. یہ بات آپ کا یہ پرسیپشن جو پھیلایا جاتا تھا نا جی کہ یہ اینکر بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے پیمرا مرعوب ہو گیا, پیمرا مرعوب نہیں ہو گیا, نہیں ہوا ہے یہ, اب چلو نہیں ہوا, پہلے تو ہوتا رہا نا, ہوتا رہا پہلے, اب نہیں. اب پھر وہ کدھر گئے وہ لوگ؟ میری بات سنیں, یہ کرپشن آف انسٹیٹیوشنز تھی. آپ کے دوست لگے ہوئے تھے, وہ کیا نام ہے, اینکر کبھی پیسے نہیں دیتا کسی کو. 2 سال پہلے کون لگے ہوئے تھے؟ اینکر پیسے مجھے پتا ہے, ابھی بھی وہ لگے ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں. نہیں آج سے 2-3 سال پہلے کون لگے ہوئے تھے؟ وہ ابصار عالم تھا نا جی, وہ تو ان کا گھر کا ملازم تھا, اس کو آپ بات نہ کریں. لیکن بات سنیں, مالکان پیسے دیتے ہیں, مالکان کا انٹرسٹ تھا, ٹھیک ہے جی. آپ 4 کروڑ کا لائسنس لے کے اس پہ 29 کروڑ روپے والا جو کنٹینٹ ہے وہ چلا رہے ہیں. پھر بات مانے, کیونکہ میں نے بریک کی طرف جائے, بات یہ مانے کہ ان جو بہت بڑے اینکر بن چکے ہیں, ان کے پاور کوریڈور میں تعلقات تھے, اور پھر نہیں چلتا, اب نہیں چلتا, چلتا رہا ہے. میں نہیں مانتا چلتا رہا, کیسے بھی چینل چلتے رہے, چینل پیسے سے چلتے رہے, کرپشن سے چلتے رہے. اب ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, لیکن بریک کے بعد ہم جب آئیں گے تو وزیر اعظم پاکستان کا دورہ کابل, جو وہ پہلا دورہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, وہ خوشگوار بات یہ ہے کہ وہاں 1 to 1 ملاقات بھی اشرف غنی صاحب سے ہوئی ہے. پھر یعنی وزارتی سطح پر بھی بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے, اور جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے وہ سیکورٹی کے متعلق ہے, تجارت کے متعلق ہے, اور افغان امور کے متعلق ہے. اس پر بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ہمارا اب موضوع یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب افغانستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ چکے ہیں. یہ دورہ اس لیے بھی اہمیت کا کافی حامی ہے کہ پہلا دورہ یعنی عمران خان صاحب کا ہے, اور پھر یہ اس کے ساتھ ہیوی ڈیلیگیشن تھا, دوسری طرف سے بھی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا, اور پھر 1 to 1 ملاقات کے بعد وزارتی سطح پر بھی کافی اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان میں علاقائی امور, سیکیورٹی اور افغان امور اس میں سر فہرست ہیں. تو ایئر مارشل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. واسن صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. تو آج وزیر اعظم صاحب واپس پہنچ گئے ہیں پاکستان, پہلا دورہ مکمل کر کے افغانستان کا. افغانستان کے ساتھ ہمارے کہہ سکتے ہیں کہ تعلقات صدیوں سے ہیں, اور اس میں اپس اینڈ ڈاؤن بھی آتی رہتی ہے, ریزرویشن بھی رہتی ہے, پھر فینس کے اوپر بھی انریسٹ بھی رہی, دہشت گردی کے جو سلیپر ہیں انڈین وہاں بھی ان کونسلٹ بے تاشا 12-13 ان کے موجود ہیں. پھر کافی ریزرویشن ان کو بھی شاید ہوں گے, لیکن ہمیں بھی کافی زیادہ ہیں. اس دورے پر اپنا ذرا ٹیک دیجیے. دیکھیے جی, یہ دورہ یقیناً انتہائی اہم ہے, کیونکہ اس لیول پہ جب بھی کوئی دورہ ہو وہ اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ اس کی کن حالات میں یہ دورہ ہو رہا ہے, تو اور کس طرح کے اس میں جو ڈیلیگیشن ساتھ گیا ہے, اور جو وہاں پہ اس کا جوائنٹ اعلامیہ بھی جو جاری ہوا ہے, تو اس سے ہم یہ سمجھنے میں حق جانب ہوں گے کہ یہ دورہ جو ہے یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے جو کرائسس سچویشن ہے اس کے حل کے لیے پاکستان کس قدر سنجیدہ ہے. اور پاکستان کی یہ چیز بارہا اس چیز کا اعادہ کر چکی ہے ہماری قیادت کہ افغانستان میں افغانستان کے لوگوں کی امنگوں کے مطابق جو امن ہے اور وہاں پہ اگر اسٹیبلٹی آتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے نہیں. وہ تو ایئر مارشل صاحب ہم بھی الحمدللہ اتنے بڑے فیسیلیٹیٹر ہیں, ہم نے ٹرانزٹ ان کو دیا ہوا ہے, انڈیا میں جتنی ٹریڈ ہوتی ہے جو بھی ہے. اب جو نئی امریکن یعنی جو اسٹیبلشمنٹ بدلنے جا رہی ہے, اس کے جب جیسے الیکشن ہوئے ہیں, جو بائیڈن کا پتہ ہے کہ بھی اس وقت غیر سرکاری طور پر تو وہ کامیاب ہو چکے ہیں, تو یہ دورہ اس کو ذرا سیاق و سباق میں دیکھیے. دیکھیے دو چیزیں اہم ہیں جی. ایک بھارت کا جو ایک مسلسل کوشش ہے کہ وہ افغانستان میں اپنا ایک انفلوئنس ڈیولپ کرے,
اور اس انفلوئنس کو برقرار رکھے. وہ ایک ہمارے لیے ہمیشہ سے پچھلے کوئی ایک دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ ہمارے لیے تشویشناک بات ہے. اور امریکن جو اگرچہ حکومت کی تبدیلی سے میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ فرق آئے گا، کیونکہ وہاں پہ پہلے جو پالیسی تھی ٹرمپ صاحب کی وہ یہ تھی کہ جی ہم تمام افواج نکال لیں گے، اور جو بائیڈن نے اپنی الیکشن کیمپین میں یہ کہا کہ ہم وہاں پہ نکالیں گے ضرور لیکن ریزیڈوئل فورسز وہاں رہیں گی. تو تقریباً یہی لگ رہا ہے کہ یہ 2000 یا 2500 کے قریب جو اسپیشل ٹروپس ہیں اس کے اوپر ہی الٹیمیٹلی یہ سیٹل ہوں گے کہ وہ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انخلاء کے بعد، کیونکہ وہاں سے انخلاء تو وہ چاہتے ہیں، لیکن انخلاء کے بعد وہ جن چیزوں کی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، خاص طور پہ وہ فنڈنگ اور وہ ٹریننگ جو انہوں نے افغانستان کی افواج کو دینی ہے، جس کی مدد سے افغانستانی جو فوج ہوگی وہ اپنے ملک کے جو اندرونی اسٹیبلٹی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اس کو مینٹین کر سکے، وہ بہت اہم نہیں ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹس کی یا ریپبلکن کی پالیسی ہے اس کو یہ فالو کریں گے؟ جی تقریباً بائی اینڈ لارج یہ پالیسی وہی رہے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نہیں تو اوباما نے جو پچھلے دنوں ایک بیان دیا ہے اس کی کتاب میں بھی چھپا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ مزید ٹروپس اس دوران یہاں بھیجنے کے حق میں نہیں تھے. جی یہ دیکھیں وہ تو یقیناً اب وہ بات انہوں نے کہی تھی وہ، لیکن ڈیسیژن انہوں نے پھر بھی اس وقت انہوں نے اپنی رائے ضرور دی، لیکن پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کی جو بنائی ہوئی وہاں پہ آپ کو پتہ نا یہ جو فارن پالیسی ہے وہ پری ڈومنی اسٹیبلشمنٹ ہی اس کو بناتی ہے اور مینیج بھی کرتی ہے. تو اس لیے وائٹ ہاؤس میں بہت زیادہ جو ہے پالیسیز آپ کو نظر نہیں لائن پر نہیں ہے کہ پھر میں اپنے پینل سے بھی ذرا بات کر رہا ہوں. اس وقت ڈاکٹر سنان صاحب ہمارے ساتھ، کاشف بشیر خان صاحب سینئر اینکر پرسن ہیں، عبداللہ ملک صاحب ہیں لاہور سے. جی ڈاکٹر سنان صاحب، مارشل صاحب کا جو خیال ہے کہ بھئی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ ٹرمپ نے تو اناؤنس تو کیا ہوا تھا نا کہ بھئی کرسمس واپس منائے گی ہمارے لوگ جو واپس اپنے اپنے ملکوں میں، تو وہ اس کا بہر اعلان تھا وہ رہے ہی نہیں. تو کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن پاکستان کا اس وقت دورہ ہے، اسی ٹائم آج پاکستان میں آرمی چیف سے ملاقات کونسل جنرل کی ہوئی، یعنی اس کا مطلب لائن ٹو لائن بات ہو رہی تھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم افغانستان کے لیے اہم ہیں یا اگر تھینک یو ویری مچ اگر ہم معصومانہ انداز میں اس کو دیکھیں کہ کیا یہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے دورہ ہو رہا ہے یا دورہ کیا گیا یا دورہ کروایا گیا؟ پہلے تو سلامتی ہے نا، معیشت نمبر 2 پر آتی ہے. اچھا، دوسرا ہم قومی سلامتی کے اوپر دیکھیں گے کہ یہ قومی سلامتی کے لیے ہے. تیسرا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو ان سب سے پہلے آئے گا، جو کہ تیسرے پہ نہیں آئے گا، وہ ہے جو بائیڈن، جس کو میں اوباما ڈاکٹرائن، ریٹرن آف اوباما ڈاکٹرائن کہتا ہوں. اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں نے عرض کی تھی کہ بائیڈن کو لایا گیا ہے، آیا نہیں، لایا گیا. اچھا، اب جب وہ آئے ہیں تو ایویکویشن تو ان اینی کیس ہو جائے، اگر انخلا ہو بھی جائے تو افغانستان کے اندر جو چینجز آنی ہیں کیا اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اب پوائنٹ یہ ہے شمالی اتحاد کے عبداللہ بھی یہاں دورہ کر کے گئے. اس کا مطلب یہ بہت بڑا سائن تھا پاکستان کے لیے پازیٹیو. اس سے پہلے عبداللہ پاکستان کے اچھے حق میں نہیں تھے. اچھا، ایک دفعہ وزارت خارجہ کے اندر جب جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ایک عام شخصیت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان سے کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ اہم ہے. اچھا، یہ اہم کیوں ہے؟ یہ اہم اس وجہ سے ہے کہ یہاں سے پورا کا پورا ریجن آپریٹ ہوتا ہے. اس ریجن کے اندر گوادر ہے، اس ریجن کے اندر چائنا ہے، اس ریجن کے اندر بھارت ہے. اور آپ کا جو ہے یہ افغان پیس پروسیس کے نام پر میں نے کہا تھا کہ بائیڈن بہت خوبصورت سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے تشریف لائے گا اور وہ آ کر کے افغان پیس پروسیس بھی ممکن ہے شروع کرے گا. یہ میں بہت پہلے کہا تھا. اس کے بعد میں نے کہا تھا ایپٹما، اگر ایپٹما نے کامیاب ہونا ہوتا، جو ایگریمنٹ ٹریڈ ایگریمنٹ تھے پاکستان اور افغانستان درمیان، تو 2010 سے لے کر 2017 تک بند رہے. ایون گیٹا کا جو ہے پاکستان ریلوے نے شروع کیا تھا، وہ بھی 2017 سے لے کر یہ تقریباً 7 سے 8 سال ہو گئے وہ بند ہو گیا. ایسی غلط خبریں ڈالی گئیں
کہ $58.8 بلین کا یہاں سے ریلوے کے ساتھ جو ہمارا گیٹا کے تحت ٹرانزٹ ہوتا ہے اور ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ وہ 1 ملین بھی نہیں بنتا. اچھا 1.2 ملین یہ میں بتا رہا ہوں. اس کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو کراچی سے ازاخیل تک ہمارے صرف ہمارا ٹریول جاتا ہے جو ہمارے جو کنٹینرز ہیں، اس کے بعد ترخم روڈ بائی روڈ جاتا ہے. یعنی آپ کا تو ٹریڈ کا اتنا شارٹ روٹ ہے جس کے اوپر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ ملینز کی ٹریڈ ہو رہی ہے. ایکسپورٹس کو اگر میں دیکھوں کہ 209.86 ملین کی ٹریڈ ہے جس کے اندر 14% ڈیکریز آیا. ایکسپورٹس کے اندر بھی 14% ڈیکریز آیا. آپ سمجھیے کہ اگر یہ جو پیس پروسیس ہے یہ پہلے کیوں نہیں شروع ہوا، ایپٹما جو ہے وہ پہلے سے ریکور کیوں نہیں ہوا. اس کی ٹائمنگ جو بائیڈن کے بعد کی، ابھی 20 کو کلیئر ہو گیا. اب جب ریزلٹس جب کلیئر ہوں گے، افغان پیس پروسیس میں نے کہا تھا سوفسٹیکیٹڈلی افغانستان دوبارہ سے کوئی نئی سازش کریٹ کرنے جا رہا ہے اور ممکن ہے. اب میں پاکستان کی طرف سے تو آپ سمجھ لیں جس وقت یعنی ہمارا اس وقت سینسٹیو یعنی ایریاز اس میں ہم کمفرٹیبل بھی اپنے کو فیل کرتے ہیں فار دا ریزن جو چائنا ہمارا دوست ہے. لداخ میں وہ کنفلکٹ ہے چائنا اور انڈیا کا، وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے، اور چائنا چونکہ بینیفیشری اس طرف ہے تو ظاہر ہے ہم دونوں الائز ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ایک جس کو آپ کہتے ہیں انشورنس پالیسی ہے ہماری. تو کیا سمجھتے ہیں کہ بھی افغانستان میں جو اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں انریسٹ ایکسپیکٹڈ ہے یا وہاں امریکہ نہیں جائے گا، تو وہ ریزن یہی ہے کہ کیوں وہ اپنے آپ کو وہاں سے خالی کرے کہ چائنا تو اس کے سر پر بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، وہ ایویکویٹ کتنا کرے گا، کچھ پرسنٹ کرے گا، مکمل بھی انخلا کر کے اس کے بعد کوئی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ القاعدہ نام کی بھی تو ایک تنظیم اچانک سے آ گئی تھی. اسامہ بن لادن بھی ایک کریکٹر تھا، اس کے بعد بے شمار ایسے کریکٹرز آپ کے پاس آتے رہے. اب افغان پیس پروسیس شروع ہوا ہے، ہم اس سینسٹیو پوائنٹ پر بیٹھے ہیں جس کے اندر 18 کراسنگ پوائنٹس ہمارے پاس ہیں. 18 دو ملکوں کے درمیان میں 18 کنیکٹ ایشوز ہوں، پوائنٹس ہوں، تو آپ دیکھیں کہ سینسٹیوٹی کہاں پر جا رہی ہے. گوادر کا میٹر میں نے آپ کو بتا دیا، چائنا کا میٹر میں نے آپ کو بتا دیا. اب افغان پیس پروسیس میں نے آپ کو بتایا تھا جو بائیڈن کے بعد the most controversial part would be سی پیک. اب سی پیک کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے وزارت خارجہ کا جانا، وزیر اعظم کا وہاں پر دورہ کرنا، لیکن اس کو معیشت کی بنیاد کے اوپر فوری طور کے اوپر اگر آپ کو نظر آ گیا کہ اگر یہ معیشت کی بنیاد پر دورہ کامیاب رہا اور جو چیزیں وہ امپورٹ ایکسپورٹ کی کرنے جا رہے ہیں اور جو باتیں طے ہونی چاہیے، جس کے اندر میں تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو پیمنٹس ہونی چاہیے، انشورنس میکنزم ہونا چاہیے، ویزا ایشنس ہونی چاہیے، ٹریڈ فائنانسنگ ہونی چاہیے اور ڈیٹا کلیکشن اور ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. آپ کی ڈیٹا ڈاکومنٹیشن تو ہے نہیں، لائسنسنگ تو بہت ساری نہیں ہے، اور جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ ہماری ڈاکومنٹڈ ٹریڈ نہیں ہے، بلکہ ہماری طرف یعنی یہ سمجھ ہمارا ریونیو کم ہو رہا ہے، اسمگلنگ جو ہے اور اگر یہ اکنامکس کی بنیاد پر یہ دورہ نہیں ہے تو اگر فوراً معاملات ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بائیڈن کا کچھ سوفسٹیکیٹڈ دیکھیں جیسے حسنین صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بہت بات کی باتیں ہیں، کیونکہ ہم جو ٹریڈ ان سے کرتے ہیں وہ صدیوں سے ایسی جب سے پاکستان بنا ہے تو وہ نہیں. میں تھوڑا سا اگر آپ کو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کو آسانی رہے گی نا، آپ کو آسانی رہے گی. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ اور آئی ایس پی آر کے ویجن صاحب نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی جہاں یہ بتایا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی، دیکھیں یہ ملٹی پرپز ٹور ہے، اس میں ابھی ٹریڈ والی معاملہ نہیں ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سی آئی اے پینٹاگون ان کی پالیسی بنتی ہے، ایسا اتنا فرق نہیں پڑے گا. اس بات سے بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، باہر کسی ویسٹرن کنٹری میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اچھا جو بائیڈن کا آنا ہے وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن یہ ملٹی پرپز اس لیے ہے کہ ایک تو داعش کا جو آپ کے سب سے بڑی بات جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمارے ٹریس کیے ہیں کہ انڈیا سی یہ راہ موساد کو ہمیں بالکل جو ہے نا جی وہ مائنڈ سے نہیں نکالنا چاہیے. بہت بڑی ٹرائی کون ہے جو پچھلے 15-20 سال سے ہمیں جو ہے ڈسمنٹل کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے، اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے اس وقت افغانستان کا. پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن آپ کو پتہ ہے کتنی امپورٹنٹ ہے، اور پچھلے 5-7 سال میں تو یہ پوزیشن تھی کہ ان کے 18 جو شہر تھے ادھر کونسلیٹ جو ہے بھارتی کام کرتے تھے، اب 8 رہ گئے ہیں. اب یہ جو مذاکرات کرنے گئے ہیں، یہ ایک تو بائیڈن کے آنے کے بعد جو اسٹریٹجیز چینج ہونی ہے، ڈیفینیٹلی ہونی ہے. اتنی جلدی وہاں سے انہوں نے اس کو خالی نہیں کرنا ہے افغانستان کو، کیونکہ ادھر سی پیک ہے
पाकिस्तान है। नहीं चलो वो करेंगे, ये कब करेंगे, अफगानिस्तान के साथ हमारी वैसे भी तो अनरेस्ट है ना, दोनों मुल्कों में। देखिए हमारा तो वो नेक्स्ट डोर नेबर है, हाँ। इधर से हमारा असली दुश्मन हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, लेकिन इन्फ्लुएंस अनफॉर्चुनेटली इंडिया का ज्यादा है अफगानिस्तान में, आपने भी देखा। तो ये मजाक इसलिए करने जा रहे हैं कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं या आपके थ्रू होने जा रहा है, जिसके आप फैसिलिटेटर बने जा रहे हैं, वो बहुत खतरनाक काम है। क्योंकि इस वक्त आप ये देखें कि एक नेक्सस जो दूसरा बना है, ये कोल्ड वार इरा के बाद ये फर्स्ट टाइम बना है कि पाकिस्तान और रशिया भी दोस्त हैं। लेकिन अब पाकिस्तान, रशिया, चाइना और ये ब्लॉक इस वक्त इंडिया जो है आइसोलेट भी हुआ है, बर्मा, बांग्लादेश और ये सब लोग जो है आइसोलेट कहाँ हुआ है आप देखें इस नहीं, वक्त। नहीं, नहीं, देखिए मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो उनकी पॉलिसीज होती हैं कंट्रीज की, पिछले 2 माह में हमने देखा। यूएई ने आपने देखा जिन कंट्रीज को इस वक्त नहीं, आप इस्लामिक ब्लॉक की तरफ ना जाना, ब्लॉक की तरफ जा रहा है, ब्लॉक की तरफ जा रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा लाया गया, ताल्लुक इस्लाम से कहां से हो गया? सी पैक का अगर आप बात करें तो आपके सी पैक बनने में यहाँ पे ग्वादर का कितना नाखुश है, आपको बताइए यूएई कितना नाखुश है, कितना नुकसान है उसका। तो इसलिए बात यह है कि पाकिस्तान की जो पर्पसेस है, ट्रेड होगी बाद में और वहां पे ऐसे ही चलेगी, आप उसको देखें ना। चलो इसे कंक्लूड इस तरह करें कि आप सकते हैं। कंक्लूड करें कि इस वक्त जो वजीर आज़म का दौरा है, इसमें जो चीजें हुई हैं, बॉर्डर अनरेस्ट है, आप देखें फेंस के ऊपर वहाँ बार बार हो रही है, वहाँ शहादतें हो रही हैं, यानी वो बेशक स्मगलरों पर डालते हैं, लेकिन हमें तो अफगानिस्तान की तरफ से देखिए, गवर्नमेंट से ये मैं जियोपॉलिटिकल जो चेंजेस हुई हैं, उसके बाद जो मलिक साहब को मैं ले लूं जरा फिर। जी, तो उसमें ये एक मैं समझता हूं कि एक बामी इंटरेस्ट की बात है, उसमें समझाने भी गए हैं वो लोग, क्योंकि आप ये मैं आपको ये अंदर की बात बता रहा हूं कि दाइश मेन जो एजेंडा है वो दाइश जी। और इमरान खान साहब उनको कुछ समझाने भी गए हैं कि आगे क्या होने जा ये रहा मलिक साहब ये इसी बात को अगर आगे लेके जाएं कि चीजें जो डॉक्यूमेंट्री हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो बहुत ऑडियो जरूरी भी बात है हैं, ये। सबूत भी हैं, जहां हमने यूनाइटेड नेशन को या मेन जगह पर भिजवाए हैं, ये जैसे मतलब कह रहे हैं काशिफ साहब कि ये भी तो शेयरिंग हो सकती है कि देखिए ये क्या हो रहा है। देखिए बिल्कुल काशिफ सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर का मौजूदा हालात में दौरा बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा दोहा प्रोसेस का न सिर्फ हामी रहा बल्कि फैसिलिटेट भी पाकिस्तान ने किया। आपको याद होगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ले गए थे, तो जब उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एश्योरेंस दिलाई थी कि वो अपने पीस प्रोसेस में अपना किरदार अदा करेगा। और आपको ये भी याद होगा कि जब वो वापस आए थे तो अफगानिस्तान का एक डेलीगेशन पाकिस्तान में बातचीत के लिए आया था, उसके बाद दोहा प्रोसेस दोबारा शुरू हो गए थे। लेकिन इस सेंस में जो आज का दौरा था वो इसलिए भी अहम था कि हमारे जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, हमारे जनरल फैज साहब, वो भी तशरीफ ले गए थे। तो उसका पहला एजेंडा बिल्कुल यकीनन हमारी सरहदों पर जो कुछ हो रहा था, पाकिस्तान में हालिया जो दहशतगर्दी की वेव आई थी, काशिफ ने जिस तरह कहा, उस पर बातचीत करना था। शेयर भी करेंगे इंटेलिजेंस, वो जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी थी। और फिर जो अशरफ गनी साहब जहाँ तशरीफ लाए थे, या अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाए थे, अशरफ गनी साहब प्राइम मिनिस्टर को दावत भी दे गए थे। ये विजिट तो यकीनन फॉर्मल लेकिन एक बुनियाद ये थी कि जो इंडिया के 900 कौंसल खाने पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन पर बातचीत करना था। वहाँ पर जो स्लीपिंग सेल पाकिस्तान में उनके काम कर रहे थे तो उनको उन पर बातचीत करना, फिर तजारत का था, फिर सी पैक का था, लेकिन जो प्रायोरिटी पे थी वो थी सिक्योरिटी का मामला। तो बाशिर साहब अपनी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ओके जी, हसनैन साहब बात कर लें फिर आपकी तरफ। 2017 के बाद अशरफ गनी साहब का अब जो आप बॉडी जेस्चर देखें, आप जेस्चर देखें बड़ा वेलकमिंग है। इस वेलकमिंग जेस्चर को अगर मैं क्रिटिकल निगाह से देखूं तो मुझे ज्यादातर ये सफारती ताल्लुक ही लगता है, जिसके अंदर ऑब्वियसली अब्दुल रज़ाक साहब की प्रेजेंस तो नजर आई, लेकिन मईशत के ऊपर बहुत ज्यादा अगर फोकस होना होता तो रेलवे मिनिस्टर साथ जाते, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान का जो अफगान ताल्लुक ट्रेड का है वो सारा का सारा बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ रेलवे की बुनियाद पर है। अच्छा, वहां पर ना गीटा की कोई बात होगी, ना एप्टा की बात हुई, ना एपीपी की बात हुई। अब जब एपीपी की जब बात हो रही है तो आप ये देखें कि अफगान सदर का आज ही जेस्चर अच्छा क्यों हुआ। अब हमें ये टेक लेना होगा और हमें बहुत इंश्योर करना होगा कि यहां पर किसी भी किस्म की कोई बाइडन सोफिस्टिकेटेड अप्रोच आपकी इंटरवेंशन की नहीं होनी चाहिए। और अगर ये इंटरवेंशन होती है तो एक लाइन ऐड करना चाहता हूं। पास की हिस्ट्री आप दाऊद से लेके अब तक देख लीजिए, वी कैन नॉट ट्रस्ट काबुल, ठीक है जी, उनके लीडरान के ऊपर
وہ ہمیشہ سے ان کا جو رومانس ہے پاکستان سے زیادہ انڈیا سے رہا, پھر دوسرے ملک سے رہا, اس لیے یہ تعلقات ایسے ہی چلیں گے. پھر ماشاء اللہ اب اپنے پینل کی باتیں سنیے, اس پر ٹیک دی جو کسی کے خیالات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اکانومی کی بات کی ڈاکٹر سنان صاحب نے, دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر یعنی تخریبی کارروائیوں کے لیے جو ISI TTP اور داعش مل کے یعنی وہ جو ایک نیکسس بنا ہوا تھا, اس کا ڈاکومنٹری پروف پاکستان کے پاس آ گیا تھا, پریس کانفرنس بھی یہ بھی شیئرنگ ایک ہمارے دوست نے کہا. ایکچولی میٹنگ کے سیاق و سباق کیا اسپیکٹ کرتے ہیں, کون کون سی ڈسکشن ہوئی ہوئے گی؟ دیکھیں جی, جو کمپوزیشن ہے پرائم منسٹر کے ڈیلیگیشن کی, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ایک تو ٹاپ پرائرٹی جو پولیٹیکل ایشوز ہیں جو, اور اس کے بعد سیکنڈ پرائرٹی سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں, اور تھرڈلی اس کو ایک ملٹی فیسٹڈ بنانے کے لیے وہ ساتھ ہمارے جو داؤد صاحب گئے ہیں, تو اس سے یہ ہے کہ تجارت اور وہ دوسرے معاملات بھی وہ بھی زیر بحث یقیناً آئے ہوں گے, لیکن ٹاپ پرائرٹی پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. اور اس میں خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ جو چیز ان کو پاکستان کنوے کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں بھارت جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اپنے تمام وسائل جو ہیں وہ استعمال کر رہا ہے, اور اس میں افغانستان جو ہے اس کو امبرائل نہیں ہونا چاہیے. افغانستان کی سرزمین یا افغانستان کا کوئی انفراسٹرکچر جو ہے وہ میرا خیال ہے بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ میسیج ان کو دیا جانا چاہیے اور دیا گیا ہوگا کہ کیونکہ دیکھیں اعلامیہ یہ اعلامیہ کی ایک چیز ہے کہ دونوں ملکوں نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو ہماری سرزمین تو پہلے ہی استعمال نہیں ہو رہی. افغانستان میں کوئی ایسی دہشت گردی نہیں ہے جو پاکستان سے کوئی اسپانسرڈ ہو. یہ تو بالکل جو ہے بات بڑی واضح ہے کہ یہ افغانستان کی سرزمین ہے جو امریکن یا نیٹو جو ٹروپس تھے ان کی موجودگی میں بھی ہو رہی تھی, اور اب بھی بھارت کی جو انٹرونشن کی وجہ سے وہ ہو رہی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے پاکستان اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کلیئر کرنے کے لیے یہ اس لیول کے دورے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے. ورنہ سیکیورٹی کا جو ہوتا ہے نارملی وہ جو ہے وہ جو مذاکرات ہیں وہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے, کوئی خدشات ہوتے ہیں, تو ہماری جو میں سمجھتا ہوں کہ مارشل صاحب اس پر بھی بتائیے کہ بہت محدود ہمارے پاس آپشن موجود ہیں کہ افغانستان کا رومانس جو انڈیا کے ساتھ کئی جگہوں کے اوپر ان کے ساتھ تعلقات کی بہتری, امریکی بلاک, اور پھر ہمارا ترکی کے ساتھ, رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ ایک بلاک, پھر یہ کہ مسلم ممالک کا اسرائیل کو تسلیم کرنا, اور سوائے چاند ایک ملک کے باقی رہ گئے ہیں. اس وقت ہم بھی صرف رہ گئے ہیں کہ ہم کس طرح یعنی اس بلاک میں اس کو کمفرٹیبل کر سکتے ہیں یا کس طرح سمجھ سکتے ہیں, وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. ایک منٹ میں بتائیے پھر میں آگے چلتا ہوں. جی بھارت کا اثر کم کرنے کے لیے دیکھیے افغانستان کا جو مسئلہ ہے نا یہ حل ہونے میں تو بہت وقت لگے گا, کیونکہ ان کی تاریخ جو ہے وہ اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ جو ہے نا اتنی جلدی وہاں کے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ مینیج کیے جا سکتے ہیں, اور اس کو مینیج کرنے کے لیے بہت شکریہ ماسٹر صاحب. یہ سنان صاحب لاسٹ کو. جی میں نے اگین آپ کو بتایا کہ آپ پریزیڈنٹ کے باڈی جسچر کو دیکھیے. پیس پروسیس جب بھی شروع ہوا تھا, بھارت کے ساتھ بھی جب پیس پروسیس شروع ہوا, اس کے بعد کے آفٹر افیکٹس آفٹر شاکس آپ نے دیکھے. ابھی پیس پروسیس دوبارہ کال اپ ہوا. اگر ہم دوبارہ سے فرنٹ سٹیپ کے اندر انشور کریں کہ پیس ہوگا, اور ہمارا بلاک جو ہے وہ چائنا کے ساتھ انشور کریں, اور ہم بتائیں کہ یہ گوادر انینی کیس ڈیولپ ہوگا, آپ اکنامکس کی بنیاد پر ہمارے ساتھ جو تعلق ہو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آبویسلی یہ ڈپلومیسی نظر آ رہی ہے. اس میں جو بلاک ہوں یا نہ ہو, یہ تو ہماری خواہش ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو بات آ گئی نا آپ کی, کیونکہ یہ بالکل بھی جو ہے نا اس کا ٹریڈ کا ٹور نہیں ہے. بالکل سمپل ورڈ میں کہہ دیتا ہوں کہ ان کو سمجھانے گئے ہیں کہ آپ باز آ جائیں جو کھیل فیوچر میں. بہت شکریہ پینل کا, شکریہ ڈاکٹر ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں, یہ دورے کو ہم ایک خوشگوار طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے. شاد رہیں, آباد رہے, پاکستان زندہ باد.